الماس بیگم نے بیٹے کی خاموشی دیکھ کر سب لحاظ بالائے طاق رکھ دیے۔ انہوں نے بیٹے کی مضبوط معاشی حیثیت کی وجہ سے سلجوق آفریدی کی زندگی میں عذاب بنا رکھا تھا۔ اب زیز تختہ مشک بنانے کے لیے مل گئی تھی۔ اپنی محرومیت کو بدلہ وہ اسے لے رہی تھی۔ زیز کا کردار مجروح کر کے وہ اسے بہزاد کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی اور اس کی جگہ امیمہ کو دینا چاہتی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ بہزاد رائنا کو نہیں چھوڑے گا۔ آسان ہدف زیز تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی زیز کا دل چاہ رہا تھا وہ کمرے میں جا کر چیخ چیخ کر ان سب کو اپنے کردار کی پاکیزگی کا یقین دلائے، مگر زمین نے اس کے پاؤں جگڑ لیے تھے۔ اگر اسے اس طرح بھی یقین نہ آیا تو ذات کا غرور ہی نہیں، پوری ہستی مٹی میں رہ جائے گی۔ اس نے دانتوں تلے لب دبا کر خود کو پلٹنے سے باز رکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی بہزاد اس پر کون سی فرد جرم عائد کرتا ہے۔ بہزاد، آج تم اس کا فیصلہ کر کے جاؤ، پھر چاہے وہ منظر مظفر سے شادی کرے یا کالے چور سے، ہمیں سر سے تو یہ عذاب ٹلے۔ ویسے بھی رات گھر سے باہر گزارنے والی لڑکی گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ الماس بیگم کو یقین تھا تیر ایک دم نشانے پر لگا ہے۔ بہزاد نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ یقیناً وہ عجلت میں تھا اور ایسی ہی عجلت غلط فیصلے کراتی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بس کر دے امی، یہ ساری کہانی اگر میں پہلے بھی خاموشی سے سنتا رہا تو صرف اس لیے کہ آپ کی دل شکنی نہ ہو، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا، مگر یہ غلط بیانی اب حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ میری بیوی کے ساتھ مظفر کا نام مت لیں۔ میں اچھی طرح ان کی دوسری بیوی اور بیٹے کو جانتا ہوں۔ نہ ریحانہ صاحبہ کی گواہی معتبر ہے، نہ ہی ان کے بیٹے کی حیثیت، اور رہی میری بیوی تو اسے اچھی طرح اپنے اقدار کا علم ہے۔ بہزاد آفریدی کی جگہ وہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ سلجوق آفریدی کے رگوں میں کھولتے لہو کو قرار آ گیا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے وجود کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ دل اس زور سے دھڑکا جیسے ابھی سینے سے قید سے آزادی حاصل کر کے اس کے قدموں سے لپٹ کر بند ہو جائے گا۔ وہ بہزاد آفریدی ہی تھا جس نے ایک پل میں کھیل کا پاسا پلٹ دیا۔ الماس کو بیٹے کے خیالات نے غصہ دلایا۔ ہاں وہ لوگ تو ہیں ہی ناقابل اعتبار، مگر تم اپنی ماں کی گواہی رد نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے مظفر کے ساتھ۔ وہ لڑکی جسے تم اپنی بیوی کہہ رہے ہو وہ اعتبار کے لائق نہیں۔ اس کے باپ نے اس پر اعتبار نہیں کیا کبھی۔ اپنی ماں کی طرح کردار باختہ ہے، نکاح تم سے ہوا ہے اس کا اور مظفر سے لگاؤ رکھتی ہے۔ اس کے چہرے ہی نے آنکھیں میں خون چھلکانے لگی تھی۔ اسے ماں کے رتبے کا خیال تھا اور ان سے محبت بھی بے تحاشا تھی، اس لیے اپنے اشتہار پر قابو پا گیا۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا کردار کیا ہے اور وہ خود کیا ہے۔ اس قسم کے الزامات لگا کر آپ اسے طلاق نہیں دلوا سکتی، جبکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، تو کیوں آپ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں؟ بہتان تراشی گناہ ہے، مت بھولیں۔ آپ برائے مہربانی مجھے بار بار مت بلائیے گا، میں ان دنوں میں بہت مصروف ہوں، ان شکایتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے باپ کو دیکھ کر سرد موری سے کہا تھا۔ چند پل بھی وہ خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دے سکی۔ بہزاد کا رویہ ہنوز تلخ و تن تھا۔ تم نے نکاح کے بعد سے پلٹ کر دیکھا نہیں، کیا جانتے ہو اسے؟ ناک میں دم کر رکھا ہے اس لڑکی نے ہمارے۔ مجھ سے نہیں ہوتی چوکیداریاں، طلاق دو اسے اور چلتا کرو، پھر کرتی رہے وہ مظفر سے شادی۔ وہ بیٹے کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بھی بولتی گئی۔ الماس، سلجوق آفریدی دھاڑے۔ ہاں ڈالیں اپنی بھانجی اور بیٹے کے کرتوت پر پردے۔ یہاں میرے بیٹے کے پیچھے جو ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتی، وہ ان سے بھی زیادہ بلند آواز میں بولی۔ امی پلیز اب ختم کریں گے جھگڑا، میں ابھی جا رہا ہوں، بہت ضروری کام ہے مجھے، اور بابا آپ اپنی بھانجی کو سمجھائیں، وہ امی سے الجھا نہ کریں، اور نہ ریحانہ آنٹی اور مظفر اصفر کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہے، گھر میں ملازمائیں ہیں وہ کریں ان کے کام۔ کیسے شخص نے ایک دم ہی اسے پاتال سے دھکیل دیا۔ سلجوق آفریدی کی پیشانی کے بل کم ہو گئے تھے، اس بات پر انہوں نے برا نہ مانا۔ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا اسے کہ تمہاری ماں کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کرے، مگر کبھی اپنی دوسری بیوی کو بھی اپنی ماں کی خدمت کا موقع دو، وہ بھی بہو ہے آخر۔ ماموں نے کیا کہا اسے دلچسپی نہ تھی؟ زیز کو اس کے الفاظ چابک کی طرح لگے۔ اس کی ماں اس کے کردار کی دھجیاں اڑانی تھی اور بہزاد نے اسے ساس بہو کی معمولی رنجش سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے مردہ تن کو گھسیٹ کر بمشکل واپس کچن میں آ گئی۔ کتنے ہی آنسو بہا چکی تھی، مگر آنکھوں کا یہ ساگر خالی ہی نہ ہوتا۔ بہزاد، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، زیز کا حق ہے کہ اسے بھی وہی عزت دی جائے جو رانیہ کو حاصل ہے۔ وہ اس بار نرمی سے گویا ہوئے۔ ہاں بھانجی کے لیے نئے اصول بنائیے، ورنہ مجھے تو کبھی برابری کا حصہ نہ دیا۔ وہ تلخ ہوئی تھی۔ بہزاد نے والدین کی ان لڑائیوں کا اثر لیا تھا۔ وہ زیز کے ساتھ ناروا سلوک کر کے مطمئن نہیں تھا، بے سکون تھا، مگر ماں کی تکلیف دیکھ کر وہ خود کو حق بجانب سمجھ کر اپنا رویہ بدلنے میں متعامل تھا۔ یا پھر قصور اس کا نہیں زیز کا تھا، جس نے بہزاد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اس رشتے کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی۔
سر پر ماں کا سایہ نہ تھا جو اسے گھر بسانے کے طور طریقے سمجھا کر شوہر کے دل کو مٹھی میں کرنے کے گر سکھاتی، اور بہزاد شاید اسے اتنی سمجھداری کی توقع رکھتا تھا جس قدر رانیہ میں تھی۔ تم ان ماضی کی باتوں پر لڑ کر صرف بیٹے کی زندگی اجیرن کر رہی ہو، جو سکھ تمہیں نہیں ملا وہ کسی اور کو بھی نہ ملے۔ مگر دیکھو وہ بچی بے قصور ہے، اسے میری غلطیوں کی سزا مت دو۔ اس طرح کسی کو دکھ دے کر کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ سلجوق آفریدی کبھی اتنے بے بس نہیں ہوئے تھے، مگر جو جوان بیٹی کی لگامیں اس کی ماں کے ہاتھ میں تھی، اگر وہ نرم پڑتی تو بیٹا بھی ان کی سنتا۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، الماس دل میں لا کر بولی۔ آپ دونوں میری وجہ سے مت لڑیں، اپنی مرضی کا مالک ہوں میں، کیسے کسی کیا مقام دینا ہے جانتا ہوں میں، وہ سختی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ الماس بیگم نے سلجوق آفریدی کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور بیٹے کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئیں۔ سلجوق آفریدی نے سر تھام لیا۔ یہ بھی سچ تھا، وہ الماس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عام سی شکل و صورت کی ایک سیدھی سادی عورت میں انہیں کبھی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کے والدین نے زبردستی یہ توق ان کے گلے میں ڈالا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے عزیز سے بہزاد کی شادی کی۔ وہ ریحانہ کے بھڑکانے پر الماس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی ان کی غیر موجودگی میں الماس میکے چلی جاتی تھی تو وہ اس پر بھی انہیں شک کا نشانہ بناتے، جھگڑا کرتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہی کہانی دہرائی جائے۔ وہ الماس کے ساتھ روا رکھے اپنے رویے پر اب پچھتانے لگے تھے، مگر ان کے پچھتاووں سے ان کی بیوی اور بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ بیٹیاں باپ سے اس قدر نالا و بدگمان نہ تھیں، یا وہ اب بھی باپ سے ڈرتی تھیں اور ان کے سامنے زبان کھولنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بہن سے کیا وعدہ نبھانے میں ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو پہلی بار نگاہ متلاشی ہوئی۔ الماس بیگم کی زیرک نگاہوں سے یہ بات کیسے پوشیدہ رہ جاتی؟ انہوں نے ٹھٹک کر دیکھا۔ خیریت کیا ہوا؟ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں صبا، اور سعدیہ کہاں ہے؟ وہ اس کی بات پوچھنے کا خیال ذہن سے نکال کر گویا ہوا۔ سعدیہ کو بخار ہے، اس لیے دوا لے کر سو رہی ہوں، اور صبا کی سہیلی کی سالگرہ تھی، وہ وہیں گئی ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ اکیلی گئی ہے؟ اب تو اندھیرا ہونے لگا ہے۔ وہ بہنوں کے معاملے میں بے حد ذمہ دار تھا۔ نہیں اکیلی کہاں، اسفر چھوڑنے گیا ہے۔ ایک اسی معاملے میں کچھ رنگ ہے، اسی میں تمہارا، ورنہ دونوں بھائی کس کام کے نہیں۔ بہزاد پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس نے صبا کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم بھائی، مجھے بس تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، امی نے آپ سے شکایت کر دی، بس آ رہی ہوں۔ اسفر بھائی ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، اسفر کو موبائل دو، اس نے نرمی سے کہا۔ اس نے جی اچھا کہہ کر گاڑی ڈرائیو کرتے اسفر کو موبائل تھما دیا۔ کہاں ہو تم لوگ، کب تک پہنچو گے؟ اسفر سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ بس پہنچنے والے ہیں، اسفر اس سے دبتا تھا۔ اس کے سخت لہجے کے جواب میں آرام سے بولا، اوکے جلدی کر پہنچ کر مجھے انفارم کرو۔ وہ جا رہا تھا، عجلت میں تھا مگر فکر مند بھی تھا۔ اسفر نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کھانا بنوایا ہے تمہارے لیے، کھانا کھا کر جانا۔ اسی وقت اس کی نگاہ کچن سے برآمد ہوتے نسوانی وجود پر پڑی تھی، بلکہ آسمانی رنگ کے کاٹن کے لباس میں ملبوس وہ اس وقت اسے نظر انداز کر کے جانے لگی۔ الماس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، اگر اختیار میں ہوتا تو وہ جادو کے زور سے اس کی کامنی سے وجود کو غائب کر دیتی۔ اس کے حسن کا جادو تو کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔ اتنا مکمل حسن اور سادگی اور بے نیازی کم ہی دیکھنے کو ملتی، اور وہ سادہ و معصوم حسن ان کے بیٹے کو متاثر کر سکتا۔ ان کا دل اندیشوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لگوائیں کھانا؟ جانے دل میں کیا سمائی تھی، اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کرتے ہوئے الماس بیگم کو حیران کر دیا۔ یہ لڑکا تو شاذ و نادر گھر میں کھانا کھاتا، آج پتہ نہیں کیوں روک لیا میں نے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ عزیز کھانا لگاؤ، بہزاد کھانا کھا کر جائے گا، تیز آواز میں انہوں نے حکم دیا۔ وہ سلجوق آفریدی کو کھانے کے لیے بلائے جا رہی تھی۔ اس صدا پر دل محسوس گئی، اتنی جلدی صرف سلجوق آفریدی کھانا کھاتے تھے، باقی سب عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے، مگر آج بہزاد صاحب اس کی موجودگی میں پہلی بار کھانا کھانے کے لیے رکے تھے۔ اہتمام بھی خاص کیا گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی اس نے میز لوازمات سے بھر دی۔ صبح اسفر بھی آ گئے تھے۔ سلجوق آفریدی اس کے رک جانے سے خوش تھے۔ بھائی عزیز بہت اچھا کھانا بناتی ہے، صبا نے تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ الماس نے تاری نظروں سے بیٹی کو گھورا۔ عزیز تم بھی آ جاؤ، سلجوق آفریدی نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ اس نے گھبرا کر الماس بیگم کو دیکھا۔ تم جاؤ، میٹھا لے کر آؤ اور پھر چائے بھی بنا دینا، کھانے کے بعد سب چائے پئیں گے، انہوں نے حکم دیا۔ امی ملازمائیں کہاں ہیں؟ عزیز نے اس کی آواز سنی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ ارے سو نخرے ہوتے ہیں ملازماؤں کے، اور دونوں ہی کام چور تھی تو نکال دیا میں نے، اب کوئی ڈھنگ کی ملے گی تو رکھوں گی۔ اس نے کچن کے دروازے کی سمت دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا اور اپنی کیفیت اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا، بیٹھو۔ کچھ نہیں، بس کھانا کھا لیا میں نے، آپ جلد از جلد ملازمہ کا بندوبست کریں، اتنا کام کرنا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔
اس نے تاکید کی تھی۔ الماس کی آنکھوں میں حیرت سے کھل گئی۔ اگر وہ رکتا تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا، مگر وہ رکا نہیں۔ عزیز فروٹ ٹرائفل کا باؤل لے کر آئی تو وہ نہیں تھا۔ اس نے جو ہی باؤل میز پر رکھا، الماس بیگم نے اٹھا کر زمین میں برد کر دیا۔ یہ اپنی اداؤں سے جو تم اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو اچھی طرح دیکھ چکی ہوں میں۔ اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہی ہو۔ ارے شکل بھی پسند نہیں کرتا وہ تمہاری۔ الماس کی لان تان اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ عزیز جاؤ تم یہاں سے، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے بالکل۔ سلجوق آفریدی بھڑک کر بولے تھے۔ ریحانہ کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ درائی۔ نہیں رکھوں گی میں ملازمہ، دیکھتی ہوں کیسے میرے بیٹے کو قابو کرتی ہے۔ میں نے زندگی بھر گھر کے کام کاج کیے، ان بچوں کو جوان کیا، ان کے لیے گرمی سردی برداشت کی، اور آج یہی بچے منہ کو آ رہے ہیں۔ ماموں تو خیر تھے ہی ہمدرد، یہ دو نندے تو اس فطرہ پرور لڑکی کی طرفدار، اور اب شوہر کو بھی پتہ نہیں کس طرح ہمدرد بنا لیا۔ ذرا کام کرتے دیکھ لیا، فوراً ملازمہ رکھنے کا کہہ گیا۔ واہ بھائی الماس، یہ قسمت ہے تمہاری۔ شوہر تو تھا ہی نہیں اپنا، اب بیٹا بھی ماں کے کہے سے سرتاہی کرنے لگا۔ ارے میرے شوہر کو کیوں میرے ہاتھوں کے چھالے اور دل کے آبلے نظر نہ آئے؟ پتہ نہیں اسے کون سے داج ٹونے آتے ہیں، کیسے لڑکے کو نظروں کے سامنے قابو کر لیا۔ انہوں نے سر گھر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اصل بات سے لا علم تھی، مگر ان کے یہ بین تانے تشنے سے شرمندہ کر رہے تھے، اور اس کا شوہر تھا اور اس نے اس نظر بھر کر نہ دیکھا۔ پھر یہ قابو کرنے کے الزامات کیوں لگائے جا رہے تھے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچن میں آ کر برتن دھوتے ہوئے وہ کر رہی تھی۔ امی، عزیز کا کیا قصور ہے؟ بھائی کو تو ہم دونوں کا کام کرنا بھی گراں گزرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اتنا کسی کے لیے کما رہا ہوں، اور اگر گھر والوں کو آرام نہ دے سکوں۔ صبا اور سعدیہ ہی ان کے سامنے بولنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ سلجوق آفریدی بھی بیٹی کی سمجھداری پر مسکرا دیے۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ ارے بہنوں کے لیے سب کرتے ہیں، بیوی کو کون سر پر چڑھاتا ہے؟ اس طرح تو مزید یہ نخرے کرنے لگے گی۔ وہ حسب سابق تنک کر بولی۔ امی رائنا بھابھی بھی تو ہیں، ان کے متعلق آپ یہ سب نہیں کہتی، اور عزیز چھوٹی ہے، اس پر اتنی ذمہ داریاں۔ انہوں نے غصے سے سامنے رکھی پلیٹ دور پٹکی اور گاڑی کھڑی ہو گئی۔ اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ آئندہ میں تمہیں اس کے سائے کے قریب بھی نہ دیکھوں۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب میں عزیز کے سارے کسے بل نکال کر رہوں گی۔ ان کے غصے کا گراف دم بڑھتا جا رہا تھا۔ تم کیوں بچی کو کھانے کی میز سے اٹھا رہی ہو؟ کیا غلط کہہ رہی ہے وہ؟ صبا سعدیہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو خیر ان سے بھی چھوٹی ہے۔ بہذات لاکھ خود پر سختی کا خول چڑھائے، مگر اتنا بے حس نہیں کہ عزیز پر کی گئی ظلم و زیادتی برداشت کرے۔ ڈرو اس وقت سے جب وہ تم سے ان زیادتیوں کی بات سوال کرے گا جو تم عزیز کے ساتھ روا رکھتی ہو، اور وہ ان باتوں سے بے خبر ہے۔ الماس بیگم نے اس بار لب بھینچ کر سلجوق آفریدی کی طرف دیکھا۔ وہ سلجوق آفریدی سے نفرت کرتی تھی، ایسی نفرت جو ہر شے جلا کر راکھ کر سکتی۔ عزیز کی اہمیت ہی کیا تھی پھر؟ سلجوق آفریدی، وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو اس کے بعد نوائے عزیز یاور خان کی زندگی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گی۔ تمہاری بہن سے زیادہ قابل رحم زندگی گزار کر اس سے زیادہ اذیت ناک انجام ہوگا اس لڑکی کا۔ جو دکھ اور اذیت میں نے جھیلی ہے، یہ اس سے زیادہ کی مستحق ہے۔ میں اسے طلاق دلا کر رہوں گی، اور یہ کام جلد از جلد ہوگا۔ میرا بیٹا میرے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ ان کے لہجے میں زخمی ناگن کی پھنکار تھی، اس کی آواز گھر کی دیواریں ہلا رہی تھی، اور ان کے ارادے نوائے عزیز کی ہستی کو ہلا رہے تھے۔ سلجوق آفریدی پہلی بار ان کی نفرت کی انتہا سے آشنا ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سکوت چھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے یہ کام بھی کروا لو، مجھے بھی دیکھنا ہے وہ کس قدر بے حس ہے۔ ایک معصوم کی زندگی تباہ کر کے اسے کیا حاصل ہوگا؟ اور تمہارے حسد اور اناد سے لبریز دل کو کیا اس طرح سکون مل جائے گا؟ سلجوق آفریدی نے ان پر ملامتی نگاہ ڈالی۔ مجھے اسی طرح سکون ملے گا۔ اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ منسلک دیکھ کر مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس نام نہاد کاغذی رشتے کو ختم کرا کے میں سکھ کی سانس لوں گی۔ کچن میں سینک کی مضبوطی سے تھام کر کھڑی وہ ان کی نفرت میں ڈوبے دل پر سہ رہی تھی۔ ان کے مذموم مقاصد کا اظہار اس کے دل کو اندیشوں سے لرزا رہا تھا۔ ان میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ وہ اس سے شادی کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو وجہ الماس بیگم کی یہی نفرت تھی۔ وہ اس نفرت کا اظہار کھلم کھلا کرنے سے نہیں ہچکچاتی تھی۔ بہزاد نے بھی کبھی بیزاری اور بے اعتنائی برتنے میں آڑ نہیں سمجھی۔ وہ رشتہ نبھا نہیں رہا تھا تو ختم کرنے میں کیا تارس کرے۔ عزیز کا دل پھٹنے لگا تھا۔ پیچھے سے صبا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ کرائے، مجھے یقین ہے بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ صبا کی تسلی بھی اسے کھوکھلی لگی۔ الماس بیگم کے جانے کے بعد بھی وہاں ہولناک خاموشی کا راج تھا۔ ریحانہ جو سوتن کے تیور سے خائف تھی، سب سے پہلے انہوں نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا ہے جس پر اسے گھمنڈ تھا،
اب بس لکیر پیٹ کر ماتم کر رہی ہے۔ بھلا بتاؤ اندھا ہے کیا وہ جسے حسین بیوی نظر نہیں آئے گی؟ اور کون سا جادو ٹونا اثر کرتا ہے؟ حسین صورت کا جادو ہے تو اس کے پاس۔ ریحانہ استحزائیہ انداز میں بولی تھی، مگر ان کی بات پر بھڑکنے والی جا چکی تھی۔ کسی نے انہیں جواب نہیں دیا۔ وہ اطمینان سے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ باقی سب افراد کھانے کی میز سے اٹھ گئے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ رات کے سناٹے اس کے اندر بھی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ باہر غضب کا حبس تھا، اس کے اندر بھی ایسی ہی گھٹن تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے دل کی اداسی سے نبرد آزما گھر کے کام سمیٹتی رہی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، وہ قطعی بے خبر تھی۔ الماس مومانی کے طنز کے تیروں کو سہتی وہ ان سے ناراضی کا سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہونے لگی۔ اس پر متضاد ان کا دعویٰ کہ وہ اسے طلاق دے کر رہیں گی۔ کچھ دن پہلے امیمہ آئی تو اس پر دل کھول کر ہنستی رہی۔ اس نے پلٹ کر خبر نہیں لینی تمہاری۔ ویسے بھی شوبز کی چکا چوند انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تم دوسری بیوی ہو، تم تو ویسے بھی نظر نہیں آؤ گی، دیکھنا ایسے ہی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ ایسی شفاف رائے اس کی اپنی بھی تھی۔ پتہ نہیں پھر بھی ہزار بار دل کو یہ باور کرانے کے باوجود وہ اسے بے مہر کی بے اعتنائی پر رنجیدہ تھی۔ وہ غیر نہیں تھی، محبت سے نہ صحیح، وہ فقط تعلق داری میں اس سے بات ہی کر لیتا۔ وہ تو اجنبیوں کی طرح آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات تھی؟ مگر نہیں، کام کے علاوہ بھی مصروفیت تو تھی اس کی۔ وہ اپنی شادی کے اوائل دنوں کو یادگار بنانے کے بعد اب بھی رائنا کی نابزداریاں میں مگن تھا۔ رائنا ہر جگہ اس کے ہمراہ تھی۔ وہ اس کی منچاہی بیوی اور میں ایک ناپسندیدہ ہستی۔ اس نے بے دردی سے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ یہ خیال اس کے وجود میں انگارے بھرنے لگا تھا۔ بہزاد آفریدی کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن زیست یاور خان کا نہیں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر رخسار بھگونے لگے۔ وہ آج پہلی بار اس گھٹن سے گھبرا کر رات کے تیسرے پہر کمرے سے نکل آئی۔ وہ اندھیروں اور سناٹوں کے ڈر سے ڈرنے والی اپنے اندر اٹھتے شور سے خوف زدہ تھی۔ باہر لان میں بھی ہوا کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ جانب محب اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں کوئی جگنو، کوئی ستارہ نہ تھا جو راہ دکھاتا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمان کا آنچل کسی بیوی کے سیاہ آنچل کی طرح صرف دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر چمکتے ستارے اپنی آب و تاب کھو چکے تھے۔ کتنی دیر تک وہ آسمان پر نگاہ جما کر اپنی قسمت کے ستارے کو ڈھونڈتی رہی، مگر کوئی ستارہ نہ ملا۔ مل بھی جاتا تو اتنا روشن اور چمکدار نہیں ہو سکتا تھا جتنا شوہر کی دنیا کے جگمگاتے ستارے بہزاد آفریدی کا نام تھے۔ بہزاد آفریدی، کیوں دل آپ کی طرف اس شدت سے کھنچ رہا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ کو نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں، فقط اس خیال سے آپ کے متعلق سوچتی نہیں کہ دل عزم محبت کا طالب نہ ہو جائے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ محبت کو اجازت درکار ہی کب ہوتی ہے۔ ہاں، مگر مجھے اب سے نگاہ کی خواہش کو لگام ڈالنی ہوگی۔ میں محبت کے فریب میں نہیں آنا چاہتی۔ آپ کی سیاہ آنکھیں کہنا چاہ رہی تھی، مجھے نہیں سمجھنا، وقتی لگاؤ، ہمدردی یا سمجھوتا، مجھے ان میں سے کچھ بھی قبول نہیں۔ وہ نگاہیں بلندیوں پر جمائے خود سے راز و نیاز میں منہمک تھی کہ اچانک گاڑی کا مخصوص ہارن سن کر چونک اٹھی۔ اس نے بے ساختہ دل تھاما۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی اندر آتے دیکھ کر دوسرے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھی اور سرپٹ اپنی جائے پناہ کی سمت دوڑ گئی۔ رات کے اس پہر باہر بیٹھ کر وہ کسی کہانی کو اپنے ساتھ منسلک کرانے کے مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا دل بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے دوڑنے لگا۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پشت ٹکا کر اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنے اوسان بحال کرنے چاہے، مگر یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ رات کے اس پہر اس کی گاڑی دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ اب کیوں آیا تھا، یا پھر بلایا گیا تھا؟ الجھن کا سرا تھامنا مشکل تھا۔ اپنی جگہ بیٹھ کر مخصوص انداز میں گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا کر وہ زیر لب دعا کرنے لگی۔ یا اللہ جی، مجھے استقامت عطا کر دیں، بہزاد آفریدی کا دل موم کر دیں۔ میں طلاق نہیں چاہتی، کیسے الگ ہو سکتی ہوں ان سے؟ وہ شخص تو میری رگوں میں لہو کی طرح رچا بسا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ بہزاد آفریدی کا نام سنتے سنتے یہ نام لکھنے کی کب عادت ہوئی مجھے اب یاد بھی نہیں، چاہے میں کتنی بھی بے نیازی برت لوں، مگر میں بہزاد آفریدی سے غافل نہیں رہی۔ یا اللہ جی، میں نے کبھی بہزاد آفریدی کو نہیں مانگا، مگر آپ تو جانتے ہیں اللہ جی، بہزاد آفریدی کے علاوہ میں کسی کی طالب نہیں۔ وہ اپنے دل کو ایک ہی ذات پاک کے سامنے کھول کر رکھنے کی عادی تھی۔ آج بھی اسی سے اپنے اور اس کے ساتھ کے لیے دعا گو تھی، جسے نبھانے کی چاہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اگر وہ چھوڑنا چاہے گا تو بہت خاموشی سے اس کی دنیا سے دور چلی جائے گی، مگر اس شخص کو چھوڑنا زندگی سے منہ موڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس کا ادراک بس کچھ ساعت پہلے ہوا۔ پتہ نہیں ان چند گھنٹوں میں مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی جو مومانی جان نے انہیں پھر بلا لیا۔ کہیں ماموں جان کی طبیعت تو نہیں خراب؟ دل کو یک بار ان گنت اندیشوں نے لرزا دیا تھا۔ وہ نازک سی جان پہاڑ جیسے اندیشوں تلے اپنے دل کو دفن ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔
اسی وقت راہداری میں مضبوط قدموں کی آہٹ ابھری. رات کا سناٹا اس آہٹ کو سننے کی وجہ نہیں تھا. کچھ آہٹیں دل پر دستک دیتی ہیں. اس کے قدم زمین پر پڑتے تھے اور دھڑکنیں اس کی تہ و بالا ہو جاتی، اور یہ تو صدا سے ہوتا آیا تھا. لیکن آج ان آہٹوں سے وہ ڈر رہی تھی. وہ باہر جانے کے لیے اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی. میں اسے طلاق دلا کر رہوں گی اور یہ کام جلد از جلد ہوگا. میرا بیٹا میرے حکم سے انحراف نہیں کرے گا. اس کی سماعت میں الماس بیگم کی زہر خند آواز گونجی تھی. اس نے باہر جانے کا ارادہ کر دیا، ترک کر دیا. وہ اس سولی کی سزا سے بچنا چاہتی تھی. کس قدر معصوم اور ناسمجھ تھی. وہ اسکول کالج میں نمایاں پوزیشن لینے والی ذہین و فتین لڑکی یہ بات بھول گئی تھی کہ بھلا آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹلتی ہے کب. دروازے پر ہونے والے دستک سن کر اس کا دل اس زور سے دھڑکا کہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی. حالانکہ دستک بالکل نارمل انداز میں کی گئی تھی، لیکن دل تو اس سمے آہٹوں سے بھی خوف زدہ تھا. پتہ نہیں وہ کون سا فیصلہ سنانے آیا تھا. وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. ایک دو بار کے بعد دستک کی آواز کے ساتھ اپنے نام کی پکار نے اسے گھبرا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا. یا اللہ خیر. اس نے کانپتے لرزتے قدموں سے دروازے کا رخ کیا. کب سے دھڑ دھڑا تھا دل اب بند ہونے کو تھا. اس نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ اپنے حواس کھو دے اور اسے بہزاد آفریدی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر وہ کوئی افسانوی کردار ہوتی تو ضرور ایسی نازک مزاج ہوتی کہ بات بے بات حواس کھوتی رہتی. مگر وہ خاصی سخت جان واقع ہوئی تھی. اس نے دل پر جبر کر کے دروازہ کھولا. سامنے توقع کے مطابق وہی استادہ تھا. چہرے پر جھنجھلاہٹ اور آنکھوں میں ناگواری کی چھاپ اس مغرور شہزادے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی. آپ دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ وہ چند ساعت اسے دیکھتا رہا. عجیب جانچتی سی نگاہ تھی. وجود کے اندر کسی سحر کی طرح اتر جانے کے بجائے سنسنانے تیر کی طرح اسے چھلنی کرتی ہوئی. خاموشی کا وقفہ اور بڑھ گیا. اندر کی گھٹن میں مزید اضافہ ہو گیا. بظاہر پرسکون جھیل جیسی نظر آنے والی اس لڑکی کے اندر طوفان سا اٹھنے لگا. اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتماد کی سرکتی چادر کو تھام کر بمشکل استفسار کیا. مگر بہزاد کی سیاہ آنکھوں کی جھیلوں میں سرد مہری کی دبیز تہ کے تلے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. میرا گھر ہے یہ، یہاں آنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال کے جواب میں سوال کر کے اس پر اپنی نگاہ ناگواری منکشف کی تھی. ایک ثانیہ کو نگاہ مومی مجسمے پر سے ہٹا کر اسٹور روم کی طرف کی، پھر سختی سے لب پام پیوست کر گیا. کیا ساری رات مجھے دروازے پہ کھڑے رہنے کی سزا دینے کا ارادہ ہے؟ اس بار بھی لہجے میں تندی تھی. اس نے حیرانی سے اسے دیکھا. میری کیا مجال جو آپ کو سزا دوں؟ اس نے منمنا کر کہا. بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا. چلو یہاں سے، اس نے حکم دیا. مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی. کہاں؟ سوال کر کے وہ بہزاد کی شان میں غصاخی کی مرتکب ہوئی. اسے یقیناً یہ انداز ناگوار گزرا. تم اسے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی، بہزاد نے دانت پیسے. مگر متذبذب تھی. بہزاد نے اس بار اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس کی کلائی دبوچ کر اسے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا. یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ. وہ تل ملا کر بلند آواز میں گویا ہوئی. اس کے ہاتھ پر بہزاد کی انگلیوں کی گرفت مضبوط تھی، لیکن سخت نہیں کی تکلیف محسوس ہوتی. دراصل یہ استفاق جتانے کا انداز عزیز کو تکلیف دے رہا تھا. شٹ اپ، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خرایا. وہ خائف ہو کر چپ ہو گئی. اس نے عزیز کا ہاتھ اپنے کمرے میں لا کر چھوڑا تھا. عزیز کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو کر تمتمانے لگا تھا. بھوری آنکھیں نمناک ہوئیں. یہاں لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلگی. یہی کہ تم اس کمرے میں رہو گی، اس نے جتایا. ہرگز نہیں، کبھی نہیں رہوں گی میں یہاں. وہ جانے کے لیے پلٹی تھی. بہزاد نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑا. کیوں نہیں رہو گی؟ بہزاد اس کی بے جا ہر دھرمی سے اکتا گیا تھا. میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، ویسے بھی تو رہ رہی ہوں میں آپ کے گھر میں. اس مہربانی کی ضرورت نہیں. کہاں تو وہ دعائیں مانگ رہی تھی اپنے اور اس کے ساتھ کی اٹوٹ ہو جانے کی، اور اب جب وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا تو وہ بھی ناخوش تھی. مجھے بحث پسند نہیں. اب تم اس کمرے میں رہو گی تاکہ مزید کوئی فسانہ نہ بنے اور سب کو تمہاری حیثیت یاد رہے. وہ ششدر تھی اس حکم پر. بات صرف فسانہ بننے کی تھی اور اس کا حق. دل میں درد کی ایک لہر اٹھی. میری حیثیت آپ کی مہربانی سے سب کو پتہ چل چکی ہے. یہ بھی بتا دیں، جب آپ کی بیوی یہاں تشریف لائیں گی تو کون سا کمرہ میری جائے پناہ ہوگا؟ وہی اسٹور یا پھر کھلا آسمان؟ وہ تلخ ہوئی تھی. بہزاد نے اسے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا. وہ کچھ دیر کمرے کے وسط میں استازہ رہا، پھر پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھا. سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورتی عزیز پر ایک سرد سی نظر ڈالی. پھر سگریٹ واپس کیس میں رکھتے ہوئے اس نے عزیز کو خاص تر کرنا بہتر سمجھا. تمہاری جگہ یہ ہے. وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے مقام سے واقف تھی. مگر بہزاد آفریدی نے اس کے سینے میں بے اعتنائی کی ایک اور پرچھی ڈال دی. ٹھیک کہا آپ نے، یہ میری جگہ ہے، مگر یہ میرا گھر نہیں. بہزاد آفریدی، کاش آپ اپنے فیصلے پر قائم رہتے اور مجھ سے شادی نہ کرتے.
وہ برا فختہ ہو کر گویا ہوئی بہزاد کو اس کا لب و لہجہ گرا گزرا. اگر تم سمجھتی ہو کہ اس طرح کی باتوں اور حرکتوں سے میں تمہیں اہمیت دینے لگوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. میں اپنی زندگی میں تمہارے لیے ذرا سی بھی گنجائش نکالنے سے قاصر ہوں. بہتر ہے کہ تم خود کو آمادہ کر لو یہاں ان حالات میں رہنے کے لیے، کیونکہ میں کم از کم تمہارے لیے وقت برباد نہیں کر سکتا. وہ خود اپنے اجنبی لہجے پر ششدر رہ گیا تھا. عزیز کی آنکھوں میں البتہ حیرت نہیں تھی. میں نے آپ کو نہیں بلایا. اس نے بہزاد آفریدی کے مردانہ انا کو کوڑا دے مارا. اب پل پلانے کی باری بھی اس کے منہ زور انا کی تھی. او کم آن، میں تمہارے حکم پر نہیں آیا. امی کی شکایت دور کرنے آیا تھا اور تمہیں یہ باور کرانے آیا ہوں کہ آئندہ میری ماں سے مت الجھنا. اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ اس درجہ ناقابل اعتبار تھی کہ وہ فوراً باز پرس کرنے آ گیا. کون سی حرکت؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ پہلی بات میں الجھ گئی تھی اور کسی بات سے اسے چندہ فرق نہیں پڑا. اس نے خشمگین نظروں سے عزیز کو گھورا. تم گھر میں لڑائی جھگڑے کر کے شکایت بابا کے پاس لے جاتی ہو. میری ماں کا کوئی قصور نہیں. میں خود تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. اگر تمہیں چھوڑا تو بھی اس میں میری ماں کا قصور نہیں ہوگا. تمہاری کم عمری اور کم فہمی یہ کام کرائے گی. میں یہ شادی کرنے کے حق میں تھا ہی نہیں. صرف بابا کے جذباتی حربوں نے مجھے مجبور کر دیا. اور اب روز کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو تمہیں خود ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اور وہ عورت جسے تمہاری والدہ نے میری ماں کے سر پر مسلط کیا، اس کی چاپلوسی کر کے تو تم کبھی اس گھر میں بس نہیں سکتی. وہ حیران بھی نہ ہوئی. سمجھ گئی تھی کہ الماس مومانی نے بیٹے سے جھوٹ بولا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کس قدر کچے کانوں کا مرد ہے. یقین کر کے اسے باز پرس کرنے آ گیا. شام میں یقیناً اسے جلدی تھی، ورنہ اپنی ماں کی خواہش وہ اسی وقت پوری کر دیتا. عزیز نے سختی سے لب بھینچ کر خود کو کوئی بھی صفائی دینے سے باز رکھا. مجھے آج بھی بابا نے بلایا ہے صرف اس لیے کہ تم نے انہیں کہا ہے کہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہاں کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ کیوں میری ماں پر الزام لگاتی ہو کہ انہوں نے مجھے بھڑکایا؟ اور یہ مظفر کا کیا معاملہ ہے؟ اب وہ باز پرس کرنے پر اتر آیا تھا. عزیز کو وہی عدالت یاد آنے لگی جب اس کی ماں کٹہرے میں کھڑی ہوتی اور اس کے والد ان سے سوال جواب کرتے. یہ وقت بھی آنا تھا اس پر. اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے. مزید عزیز کی خاموشی اسے غصہ دلا رہی تھی. کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے. مظفر کا کیا معاملہ ہے؟ وہ غضبناک نہیں ہوا مگر لہجہ درج تھا. کیوں، آپ کو نہیں بتایا مومانی نے؟ سب تو معلوم ہے آپ کو، بلکہ آپ کو تو اتنا کچھ پتا ہے جتنا میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں. وہ تلخ و تند لہجے میں اس سے استفسار کر کے اسے سلگا گئی. میں کہہ چکا ہوں امی کو کسی بات کے لیے الزام نہیں دو گی تم. انہوں نے وہی بتایا ہے جو دیکھا ہے اور محسوس کیا. وہ دبی آواز میں غرایا. عزیز کی آنکھ سے ایک بے لگام آنسو لڑک کر اسے تیز دلا گیا. وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اور ایک آنسو کی غداری پر اسے غصہ آنے لگا. وہ آپ کی والدہ ہیں. انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا. میں انہیں جھٹلا تو نہیں سکتی. ویسے بھی وہ بھی شوہر کی بے اعتنائی جھیل چکی ہے. مجھ جیسی ٹھکرائی ہوئی عورت کے متعلق وہ بہتر طور پر جانتی ہوں گی. جس عورت کا شوہر اسے قابل اعتنا نہ گردائے وہ اسی طرح دوسرے مردوں سے راہ و رسم بڑھاتی ہیں. وہ بھی نوائے عزیز یاور خان تھی. بہزاد آفریدی کے لہجے سے خائف ہونے کے باوجود بے خوفی سے طنز کا تیر اس کی جانب پھینکا جو سیدھا نشانے پر لگا. وہ تلملا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. تم میری ماں پر الزام تراشی کر رہی ہو؟ آئی ول کل یو. اس نے قریب آ کر عزیز کا جبڑا دبوچا. وہ اس جارحیت کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی. آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی. کتنے ہی ستارے ٹوٹ کر رخساروں پر گرنے لگے ہیں. اس کی چمکتی گلابی رنگت مزید تو آشنا ہو گئی. بہزاد نے سختی سے اس کا چہرہ جھٹکا. وہ میری ماں ہے عزیز، ان کے متعلق میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا. عزیز نے نخوا سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر چھو کر اس کی سلامتی کی تصدیق کی. پھر اس کے بگڑے تیور دیکھے. میں الزام تراشی نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہوں اور مسلسل کر رہی ہوں. اگر کسی کو مجھ پر اعتبار نہیں تو مجھے بھی وضاحت اور صفائی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا. وہ اپنی ماں کو دیکھ چکی تھی. تمام عمر شوہر کی فرمانبردار رہنے والی عورت کے حصے میں کبھی محبت اور توجہ نہیں آتی، بلکہ اپنے حق کے لیے نہ بولنے کے سبب وہ پس منظر میں چلی گئی. اور وہ بھی 3 ماہ سے یہی غلطی کر رہی تھی. چپ چاپ مٹی ہو رہی تھی. ایک کاغذی رشتے کے لیے ملازمہ بن کر رہ گئی تھی. مگر اب جب وہ سامنے تھا تو وہ کیوں کر بیجا باتیں سنتی. وہ بے خوفی سے گویا ہوئی. بہزاد نے کچھ ساتھ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے صرف اس لڑکی کو گھورنے پر اکتفا کیا. وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، وہ بھی بے حد قریب سے. اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے صاف پانی میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا. شفاف چہرے کے جلد تلے جلتے ہزاروں دیے اس کے غور سے دیکھنے پر اس کے چہرے کو کندن بنا رہے تھے. وہ اسے خفا ہونے کے باوجود پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی. بہزاد کی سانس سینے میں اٹکی. اس کی نظروں سے خائف ہو کر لب دانتوں تلے دباتی الجھن سی محسوس کرنے لگی. سوری، مجھے اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کوئی شک نہیں کر رہا، نہ ہی تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں. تم کم عمر ہو، نہ سمجھ ہو، نازک اندام ہو.
میں تم پر قطعی سختی روا نہیں رکھنا چاہتا، لیکن تم میری ماں کے متعلق اگر کچھ کہو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ باقی اگر مظفر سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، وہ تنگ کرتا ہے تمہیں؟ اس بار سوال مختلف انداز میں پوچھا گیا تھا، لہجہ بھی نرم تھا اور آنکھوں میں بھی رعونت یا ناگواری کی جگہ نرم سی چمک آئی۔ وہ اپنے رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ عزیز کو پھر بھی تقویت نہ ملی۔ وہ اس سے بدگمان ہی نہیں، مایوس بھی تھی، بلکہ ابھی بھی وہ اپنے رویے سے اس کی اہانت کا مرتکب ہوا۔ مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ میرا وجود دوسروں کے لیے آزار ہے۔ مسئلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کھوٹے سے بندھی گائے بکری کی طرح چپ رہوں تو ٹھیک ہے، میں چپ رہوں گی۔ آئندہ کوشش کروں گی کہ کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ اپنے معاملات خود ہینڈل کروں گی تاکہ میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت برباد نہ ہو۔ اسے رونے کی شدید خواہش ہو رہی تھی، مگر آنسوؤں کے پیچھے دھکیل کر وہ تلخ تند لہجے میں گویا ہوئی۔ بہزاد آفریدی کو یہ انداز و الفاظ گراں گزرے۔ تم انتہا کی سرکش، احسان فراموش اور بدلحاظ لڑکی ہو۔ وہ دانت پیستا ہوا گویا ہوا تھا۔ وہ دل میں شکایتوں کے انبار لیے چپ رہی۔ تم مر بھی رہی ہوگی تو بھی میں پوچھنے نہیں آؤں گا۔ اس کا رویہ شدید حد آمیز تھا۔ عزیز نے لب کچلتے ہوئے اس کی شعلہ بار آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بہزاد آفریدی کے ارادوں کو خاک میں ملا گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اس کی حیثیت سے چشموشی اختیار کرتا رہا۔ اس نکاح کی اہمیت کو بھی ماننے سے انکاری تھا، مگر یہی بے اعتنائی کا مظاہرہ دوسری جانب سے ہوا تو بہزاد آفریدی کی برداشت جواب دینے لگی۔ وہ اسے اس کا مقام نہ دے کر اپنے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر مقابل موجود اس نازک سی کم عمر لڑکی کے لبوں پر نہ ہی فریاد تھی، نہ آنکھوں میں کوئی التجا۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑنے پر بھی آمادہ نہ تھی، یا شاید اپنی ذات کے حوالے سے بات کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ بہزاد نے اسے سختی سے برہمی سے دیکھا۔ آئندہ مظفر کا نام تمہارے ساتھ نہ سنوں میں۔ یہ حکم تھا، تنبیہ تھی یا ہدایت؟ کچھ بھی ہو، عزیز کے لیے اذیتناک حقیقت تھی کہ اسے اپنے حفاظت خود کرنی ہے۔ بہزاد آفریدی کا نام اس کے لیے تحفظ کی ضمانت نہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قصوروار میں ہوں؟ اس نے صدماتی کیفیات میں استفسار کیا۔ نہیں، مگر تمہیں ان سے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ بہزاد، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ عزیز، تم کم عمر ہو، مظفر جیسا گھٹیا شخص۔ بس کر دیں، اچھی طرح جانتی ہوں میں یہ باتیں۔ وہ غصے کی شدت سے کانپ سی گئی۔ اس کی روح کو بہزاد کے لفظوں نے مجروح کر دیا۔ اچھی بات ہے اگر جانتی ہو، اب جاؤ اور میرے لیے کھانا لے کر آؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ لب بھینچ کر کمرے سے باہر نکل گئی، حالانکہ اس کے اس تلخ اور شکی رویے کے بعد اس کا حکم گراں گزر رہا تھا، مگر وہ ایسی بدلحاظ نہیں تھی کہ اس کے کام کو منع کرتی، جبکہ اس نے کچھ کہا بھی پہلی بار تھا، اور جب سارے گھر والوں کے لیے مفت کی کنیز بنی ہوئی تھی تو اس کے سامنے کس طرح کسی نخرے کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے بے دلی سے کھانا گرم کر کے اس کے لیے ٹرے سجائی۔ دیکھ لیں امی، کیا حیثیت ہے میری؟ آپ کی بیٹی بھی کٹہرے میں کھڑی شک کی زد میں آئی، ایک بے بس لڑکی بن کر رہ گئی۔ شوہر کی اطاعت کا درس دیتی تھی نا آپ مجھے۔ میں ناقابل اعتبار، ناپسندیدہ، انچاہی اور ٹھکرائی ہوئی اپنے شوہر کی زندگی میں دوسرے درجے پر فائز ایسی لڑکی ہوں جسے عمر بھر اپنا مقام بنانے کے لیے انتھک محنت کرنی ہے اور آخر مر جانا ہے۔ میرے حصے میں شوہر کی محبت کا غرور اور چاہے جانے کا مان نہیں۔ دل پر خطرہ خطرہ کوئی تیزاب گر رہا تھا۔ واپس آئی تو وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، کمرہ ہی کیا، گھر کے در و دیوار اس کی موجودگی سے جی اٹھے۔ اس کی موجودگی کا خوشگوار اور انوکھا سا احساس تمام تر بدگمانی اور ناراضی کے باوجود عزیز کے اندر سکون اتار رہا تھا۔ اس کے قلب پر ایسی مسحور کن کیفیت کا نزول ہوا جو اس سے قبل اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں سب ہوتے تھے مگر اس کا ہونا کیسا زندگی بخش تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو سانسوں کو مہکا کر کمرے کی فضا کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ وہ صوفے پر برجمان اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر نگاہ اس پر ڈالے بغیر صوفے کے سامنے رکھی میز پر کھانے کی ٹرے رکھ کر جانے لگی۔ بہزاد نے اس کی برہمی کو ناگواری سے ملاحظہ کیا۔ کھانا کھا لو تم بھی، مجھے پتا ہے جو تماشا ہوا اس کے بعد تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس کی کلائی بہزاد نے تھام لی تھی، وہ پلٹی نہیں، آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں عادی ہوں اس تماشے کی اور بہت ڈھیٹ بھی ہوں، کھانا نہیں چھوڑتی کیونکہ کوئی اصرار کر کے کھلانے والا نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، نہ آنسوؤں کی آمیزش اور نہ ہی تلخی۔ سرد و سپاٹ بے حسی کی کبا میں لپٹی وہ لڑکی بہزاد کو احساس ندامت سے دوچار کر گئی۔ اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا تو کھا لو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، ایسی نرمی جو نوائے عزیز کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ اس سے ہم دردی کی مطمئنی نہیں تھی۔ کھا چکی ہوں میں، اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی مت کرنا آئندہ، یہ دوسری بار ہے، مگر اس کے بعد میں درگزر نہیں کروں گا۔ اس کی برہمی دیکھ کر عزیز نے اسے کاٹدار جتاتی نظروں سے دیکھا۔ مت کریں درگزر، پہلے بھی آپ نے مجھے کوئی رعایت نہیں دی، مجھے آپ سے کسی اچھے کی امید نہیں، وہ سابقہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ بہزاد نے گہری سانس لی۔ اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری یہ بے سروپا باتیں برداشت کر رہا ہوں، اتنی باتیں میں رائنا کی بھی نہیں سنتا۔ اس نے سلگ کر اسے دیکھا۔ بہزاد اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔
تو مت سنیں، مگر مجھے مجبور بھی مت کریں کہ میں یاسمین یاور خان کی طرح بن جاؤں۔ وہ ساری عمر شوہر کی تابعداری کرتی رہیں اور آخر اپنے دل کو داغوں کا مدفن بنا کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں، مجھے جو برا لگے گا میں کہوں گی، چاہے پھر آپ کو ناگوار گزرے، مجھ سے تابعداری یا سمجھوتے کی امید بھی مت کیجیے گا۔ مجھے بھیک میں ملی توجہ اور وقت نہیں چاہیے۔ اس کا لب و لہجہ ضرورت سے زیادہ سوستاک تھا۔ بہزاد نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اسے گھور کر دیکھا۔